جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر، لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر سر و کوثر، جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر، حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی قائم ٹی وی کی جانب سے ماہ رجب کی خصوصی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہماری آج اس کی نشست میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا احسن رضا نقوی صاحب۔ آج کی نشست میں جو ہماری گفتگو ہے وہ جو ذات محور ہے گفتگو کی وہ ہے امام موسی کاظم علیہ السلام۔ ان کی شہادت کے حوالے سے بیسکلی ہم آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ قبلہ، یہ اصل میں جو آل محمد کا جو ایک کیا کہیے کہ جو بغض تھا، جس کے بارے میں امام سجاد نے کہا کہ اگر ہماری محبت فرض پہ جو ہے ہوتا تو اتنا ظلم نہ ہوتا، اگر ہمارے لیے جو نفرت کرنا بھی اگر وہ حکم ہوتا تو اس پہ اتنا ظلم نہ کیا جاتا۔ تو اس پوری آل کے ساتھ اور اس پورے سلسلے کے ساتھ جو لوگوں نے کیا وہ ایک تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے۔ لیکن اصل میں یہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ لوگ کہ سورج اگر غروب ہو جائے تو پھر بھی اس کی روشنی جو ہے وہ چاند کو استفادہ دیتی ہے۔ جی، تلوار اگر نیام میں ہو تو اس کی دھار ختم نہیں ہوتی۔ اگر کسی امام کو آپ نے 14 سال اگر قید میں رکھا تو اس کا نور، اس کا علم، اس کی معنویت، اس کی روحانیت سے بے فیض نہیں کر سکتے آپ عالم اسلام کو اور عالم دنیا کو یا ان کے چاہنے والوں کو۔ تو قبلہ، یہ جو ایک پہلو ہے ایک قوم کا، امت کا، انفارچونیٹلی امت محمدی ہے یہ، اور سارے کلمہ گو ہیں جو سارے ظالم ٹھہرائے، جو قاتل ٹھہرائے۔ اب یہ امام موسیٰ کاظم کی بھی حیات دیکھ لیجئے کہ اگر 14 سال ان لوگوں نے ان پہ ظلم کیا اور ایک قید خانے میں ان کو رکھا، تو یہ شاید بھول گئے تھے کہ یہ شاید ضیاء جو ہے، ان کے علم کی ضیاء جو ہے وہ نہ پہنچ پائے اور ہم روک لیں۔ اس پہ کیا کہیے گا؟ اس پہ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعوں کے 7ویں امام اور 9ویں معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی پر اگر غور کیا جائے تو جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ 14 سال آپ قید میں رہے۔ حکام بالا امام کے زمانے میں وہ پہلو، چلے ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں ابتداءً کے جو عموماً بیان نہیں کی جاتی۔ امام کی زندگی اس دور میں گزر رہی ہے کہ جس دور میں عبداللہ بن مبارک جیسے بڑے بڑے صوفی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں معروف کرخی جیسے بڑے بڑے عالم موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں یونانی فلسفہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں امام شافعی، امام حنبل، یہ ان کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جو سیاہ ستہ کے مؤلفین ہیں ان کا زمانہ بھی ہے اور آگے آ رہا ہے۔ تو اس زمانے میں کسی کی بھی مجال نہیں ہوئی حدیث نقل کرتے ہوئے یہ کہنے کی کہ ان جدی، یعنی میں یہ حدیث جو ہے وہ اپنے جد رسول اللہ سے نقل کر رہا ہوں۔ صرف امام علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ میں یہ حدیث اپنے جد سے نقل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ خون وہی ہے، گوشت وہی ہے، ہڈیاں وہی ہیں، علم وہی ہے، اسی مخزن سے علم حاصل ہوا ہے، چراغ نور وہی ہے، چراغ نور۔ کسی حاکم وقت کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اپنے جد سے، جیسے کہ روایت کا جملہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حاکم وقت نے کہا کہ السلام علیکم یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، رسول اللہ کے حرم پہ جانے کے بعد کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، یعنی امام کے سامنے اپنا فخر جتانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو چچا کے بیٹے، تو امام نے کہا کہ چلو تمہارے چچا کے بیٹے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن السلام علیکم یا جدی، اے میرے جد آپ پر سلام ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ آپ نے میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو امام نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ آ جائیں اور ان کی کوئی بیٹی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ چاہیں کہ یا تمہاری کوئی بیٹی ہو،
اور رسول اللہ کہیں کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو حاکم وقت نے کہا کہ میرے لیے تو یہ شرف ہوگا کہ نبی کریم کے گھر میری بیٹی بیاہ کر جائے. تو کہا کہ یہ بات نبی کریم تم سے کہہ سکتے ہیں, مجھ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں ان کا خون ہوں. یہ فضیلت ہے امام موسیٰ کاظم کی. یہ بتا رہے ہیں, حاکم وقت کے سامنے بتا رہے ہیں, جتا رہے ہیں بلکہ کہ دیکھو ہم ہیں اور تم ہو. اور پھر جب ہم آپ کی زندگی کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو آپ کے القابات میں سے باب الحوائج. امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ چھٹے امام کے ساتھ سامنے ایک شخص آیا اور دیکھا کہ امام علیہ السلام ساتویں امام جھولے میں استراحت فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, جھولے میں ابھی چھوٹے ہیں, بچے ہیں. تو ایک جو سائل آیا اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے؟ تو امام نے کہا کہ ھذا باب من ابواب اللہ, یہ اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اسی سے ہم استخراج کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام باب الحوائج ہیں, دعاؤں کی قبولیت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الحوائج ہے. ان کے وسیلے سے جو دعا کی جائے گی وہ دعا رد نہیں ہوگی, وہ دعا بارگاہ عزتی میں قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر ابو حاتم یہ کہتے ہیں کہ وہوا ساتویں امام کے بارے میں کہ وہوا ثقۃ امام من ائمۃ المسلمین, کہ ساتویں امام ثقہ تھے, موثق تھے, آپ کی بات میں وزن تھا, دم تھا. اور امام من ائمۃ المسلمین, مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام تھے. ٹھیک ہے. پھر امام کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ امام نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ہر چیز کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا. امام کے ایک صحابی ہیں, نام ہے علی بن یقطین. ٹھیک ہے, جو کہ حاکم وقت کے دربار میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں, یعنی حاکم وقت کے دربار میں سرکاری نوکر ہیں لیکن چاہنے والے امام کے ہیں. ٹھیک ہے. تو امام نے علی بن یقطین کے پاس پیغام بھجوایا کہ علی بن یقطین سرکاری انداز میں وضو کرنا, سرکاری انداز میں وضو کرنا, جس انداز میں وہ کرتے ہیں اسی انداز میں کرنا. ٹھیک ہے. تو پھر کہا کہ مولا آپ نے مجھے سرکاری انداز میں وضو کرنے کا کہا. پھر کچھ عرصے کے بعد امام نے پیغام بھجوایا کہ اے علی بن یقطین, اب جو ہے وہ تم سرکاری انداز میں وضو کرنا بند کر دو, اب ہمارے انداز میں وضو کرو. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں تقیہ. ٹھیک ہے. پھر امام علیہ السلام نے کی خدمت میں اس نے ایک تحفہ بھیجا. ٹھیک ہے. امام علیہ السلام نے وہ تحفہ جو ہے وہ واپس بھیج دیا. واپس بھیجنے کے بعد جو ہے وہ جب گفتگو آگے بڑھی تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ تحفہ جو نا, یہ خلت, یہ جو میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے, جو میں نے تمہیں رقم دی ہے, یہ اپنے پاس رکھو. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر پہ جو ہے وہ جب چھاپا پڑے یا حملہ ہو تو تم جو ہے وہ کوئی جواب نہ دے پاؤ. ٹھیک ہے. حاکم وقت نے بیسیکلی بنیادی طور پہ حاکم وقت نے علی بن یقطین کو ایک تحفہ دیا تھا جو اس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے. پھر کارندوں نے اطلاع دے دی حاکم وقت کو کہ علی بن یقطین کو جو تحفہ آپ نے دیا تھا نا, ہارون نے, کہا کہ وہ تحفہ واپس امام کی خدمت میں بھیج دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ تحفہ آپ اپنے پاس رکھیں کیونکہ آپ کے گھر پہ فلاں دن جو ہے وہ حملہ آور آئیں گے اور آنے کے بعد وہ چیک کریں گے. تو جیسے ہی کچھ دن کے بعد حملہ ہوا تو دیکھا کہ وہ تحفہ وہیں موجود ہے اور گرفتار کر کے لے گئے. تو حاکم وقت نے پوچھا کہ وہ تحفہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ میرے گھر پہ فلاں جگہ پہ رکھا ہے, منگوا لیں آپ. جبکہ کچھ دن پہلے وہ تحفہ علی بن یقطین نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھجوایا تھا, امام نے واپس کر دیا تھا, یہ کہہ کر کے کہا کہ تم اپنے پاس رکھو, تمہارے اوپر مشکل وقت آنے والا ہے. جب وہ تحفہ گھر سے لایا گیا تو پھر کہا کہ یہ تحفہ ہے, پھر معذرت کر کے علی بن یقطین کو واپس بھیج دیا. تو کہا کہ مولا آپ نے میری حفاظت کی. تو امام علیہ السلام کے جملے ہیں جو سنہری حروف سے لکھے جانے چاہیے. امام نے کہا کہ اے علی بن یقطین, تمہارا کام ہے کہ تم شیعوں کی حفاظت کرو اور ہمارا کام ہے کہ علی بن یقطین ہم تمہاری حفاظت کریں. ٹھیک ہے. یہ امام علیہ السلام کے جملے ہیں باقاعدہ. پھر امام علیہ السلام کے حوالے سے جو جملے ملتے ہیں, جو تاریخ میں ملتے ہیں, ان میں سے ایک شعر, قالین میں سے جو ہے وہ شعر نکل کے آ جانے والا واقعہ ہے. کوشش کرتے ہیں نا حکام وقت کہ امام علیہ السلام کو پریشان کریں, تنگ کریں, ناراض کریں. ٹھیک ہے. تو ایک بار جو ہے وہ جادوگر تھا, وہ جادوگر جو ہے وہ امام علیہ السلام کو پریشان کر رہا تھا. امام کے ہاتھ سے جو ہے وہ روٹی کو چھین لیتا تھا اپنے جادو کے ذریعے. امام علیہ السلام نے کہا دیکھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ خاموش ہو جا, یہ حرکت جو تو کر رہا ہے مت کر. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر جب میں حکم خدا سے کام انجام دینا شروع کروں گا پھر اس کو روک نہیں پاؤ گے تم. امام علیہ السلام نے جب کہا تو وہ نہیں مانا. امام نے جو ہے وہ دیوار پر بنے ہوئے ایک قالین پر شعر کو حکم دیا, وہ مجسم صورت میں آ گیا اور اس نے وہ نگل لیا. اب تو انگوش بے دنداں ہو گئے, پریشان ہو گئے حاکم وقت. کہا یہ کیا ہو گیا؟
تو امام سے کہا کہ مولا اس کو جو نا واپس کر دیں. کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر موسیٰ کا عصا فرعون کے سانپوں کو یا جو جادوگروں کے جو سانپ تھے ان کو اگر نگل دیتا تو پھر یہ شیو جسے جو ہے وہ میں نے مجسم صورت میں کیا ہے یہ بھی جو ہے وہ نگل دیتا. اچھا قبلہ بس ہمیں ایک بریک کی جانب جانا ہے. ایک مختصر سا ایک سوال, امام کی سوانح حیات میں ان کی کتنی اولادیں ہوئیں اور ان کا کتنے بیٹے تھے, کتنی بیٹیاں تھیں, بس مختصراً؟ جی اس میں جو نا اختلاف ہے. امام علیہ السلام کی جو ہے وہ کئی بیٹیاں ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ شیخ عباس قمی نے ہی جو ہے وہ احسن المقال میں لکھا ہے. اصل جو ایشو ہے وہ تعداد بیٹیوں کا نہیں ہے یا بیٹوں کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اصل ہے آیا ان کی شادیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں, ٹھیک ہے, جس پر جو ہے وہ واقعاً ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. مختصراً یہ کہ امام علیہ السلام کی کہتے ہیں 14 بیٹیاں تھیں, 27 بیٹیاں تھیں, ٹھیک ہے, وغیرہ مختلف اقوال ہیں اس بارے میں. تو کہا کہ ان کی شادیاں نہیں ہوئیں, کیوں نہیں ہوئیں؟ کہا کہ اس زمانے میں کوئی سادات موجود نہیں تھے لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ امام علیہ السلام ان کی شادیاں وہاں ان علاقوں میں کہ جن علاقوں میں جو ہے وہ افراد بستے تھے وہاں تک جو ہے وہ شادیاں نہیں کر پاتے تھے. اس لیے امام علیہ السلام کی جو ہے وہ بیٹیوں کے اور بیٹے امام رضا کے علاوہ ان کے بھائی تھے. جی بالکل بھائی تھے. امام علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ آگے چلی ہے امام علیہ السلام کے اور دیگر بھائیوں کے ذریعے سے, جن کے بارے میں جو ہے وہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ ان کے جو ہے وہ بیٹوں کی تعداد کتنی ہے. جو کاظمی سادات ہیں جو امام علیہ السلام کی اولاد سے چلے ہیں ان کی نسل جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ روزہ قیامت تک جو ہے وہ چلتی انشاءاللہ رہے گی. چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے, حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے جو بعد. کاتب کن ہو وہ قلم جتا کر لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر, جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر, حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر. جو کاتب کن ہو وہ قلم جتا کر لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر, جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر, حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر. جی ناظرین ویلکم بیک. قبلہ جو امام موسی کاظم, یہ لفظ جو کاظم ہے, جی غصے کو پی جانا, جی یہ اور جو صعوبتیں اور جو حالات ان کو فیس کرائے گئے, جو ان کو صعوبتیں دی گئیں اور اس پہ ان کا صبر, پھر اور جو آخری کے 14 سال ان کو قید و بند میں رکھا گیا اور جس قید خانے میں رکھا گیا وہ بھی حالات اس کے بھی کافی ابتر تھے. تو ذرا اس حوالے سے آخری اس حصے میں ہمارے ان کی شہادت کا احوال اور اس لفظ کاظم کا جو ان کی شخصیت پہ ایک اثر یا یہ اس اثر سے یہ نام جو لقب ہے کاظم, اس پہ تھوڑا سا. دیکھیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے قید میں رکھا تاکہ میں تیری عبادت سکون کے ساتھ انجام دے, تیرے قریب ہو جاؤں, تیرے قریب ہو سکوں, ٹھیک ہے. اور ورنہ لوگ جو ہے نا وہ قید میں آنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں اور چلا اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن امام علیہ السلام کے ساتھ ایسا کوئی سلسلہ نہیں. کاظم یعنی کظیمہ سے نکلا ہے, کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا. قرآن کی آیت بھی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے, غصے کو کنٹرول کرنے والے کو پسند کرتا ہے. ایسی سچویشن میں, ان حالات میں جو 14 سال قید امام علیہ السلام نے گزاری اور جو آزادی کی زندگی گزاری وہ بھی قید ہی کی تھی جسے کہیں تو, حکام وقت کی سخت کڑی نظروں میں تھی اور کڑا پہرا تھا. تو ان حالات میں حکام وقت کوشش کرتے تھے کہ امام علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں, مصائب سے دوچار کرنے کی کوشش کریں, پریشان کرنے کی کوشش کریں. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے شہادت سے پہلے کا کہ ایک خاتون کو تیار کیا گیا کہ تم جاؤ امام علیہ السلام کے پاس اور کوشش کرو کہ امام کو ورغلاؤ, ٹھیک ہے. جس طریقے سے زلیخا نے یوسف پر حملہ کیا تھا, تم بھی جا کے امام علیہ السلام تاکہ میں زہر دینا چاہتا ہوں تو کوئی فتویٰ ہو جائے کہ بالکل کہ عمل پہ عورت کیا کا معاملہ تھا اور جو ہے وہ قتل ہو گئے. عورت پہنچی اندر غلط ارادے سے, ٹھیک ہے, کوشش کرتی تھی کہ امام علیہ السلام پر جو ہے وہ حملہ آور ہو, جس طریقے سے زلیخا یوسف پر جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہتی تھی, ٹھیک ہے. وہ سارے واقعات سورہ یوسف میں موجود ہیں.
لیکن کیسے حملہ آور ہو؟ ایک آدمی جو عبادت میں مصروف ہے، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے وہ ایک گنہگار آدمی بھی حملہ آور نہیں ہوتا ہے اس انداز میں. عورت جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین اور آپ سمجھ رہے ہیں، تو وہ حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن امام سجدوں میں موجود ہیں، سجدوں سے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، سجدے کی حالت میں ہے، امام اپنا قیام ختم ہی نہیں کر رہے ہیں، طول و طوالت پکڑ رہا ہے. تو پھر وہ عورت جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد پریشان ہونے کے بعد بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد خود سجدے میں گر گئی. کہا کہ اے پروردگار عالم، حاکم وقت نے مجھے بھیجا تھا برے ارادے سے کہ میں امام پر حملہ کروں گی، اور پھر جو ہے وہ یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ امام علیہ السلام پر ایک عورت نے حملہ کیا، اور امام علیہ السلام جو اس فعل بد میں نعوذ باللہ من ذالک ملوث ہو گئے. کہا نہیں، وہ عورت خود سجدے میں گر گئی. تب حاکم وقت نے جو ہے وہ بھیجا کارندے کو کہ جاؤ عورت کا حال دیکھو کیا ہوا، امام پر اس نے حملہ کیا یا نہیں کیا. تو دیکھا کہ امام علیہ السلام بھی سجدے میں، پیچھے وہ عورت بھی سجدے میں. اس کو پکڑ کے لائے. کہا کیا ہوا، تم تو مذموم ارادے سے گئی تھی. کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں جس شخص کے پاس تو نے مجھے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں ہے، میں اس پہ حملہ کروں بھی تو کیسے کروں. اس کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ میں مجبور ہو گئی کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں. یہ امام علیہ السلام. اور پھر جب حاکم وقت یا حکام وقت یہ چاہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کو معنوی تکالیف پہنچائیں، نہیں جسمانی تکالیف پہنچائیں. بعض ائمہ علیہ السلام کو تو بار بار زہر دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آخری زہر تھا ظاہر ہے اس سے شہادت. تو ساتویں امام کو بھی جو ہے وہ ایک قید سے دوسری قید میں، سندھی بن شاہق کی قید میں، پھر ہرثمہ کی قید میں، پھر مختلف اور قید کے افراد کی قیدوں میں، مختلف قید خانوں میں امام علیہ السلام نے جو ہے وہ زندگی گزاری، ٹھیک ہے. کچھ جو زندان بان تھے وہ نرم تھے، ٹھیک ہے، کچھ زندان بان ایسے تھے کہ جو بڑے سخت تھے، ٹھیک ہے. کھانا پینا تو چھوڑیے، وہ امام علیہ السلام پر مظالم ڈھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. ایک شخص جو نرم رویہ رکھتا تھا، دل میں محبت اہل بیت رکھتا تھا، اس شخص سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، ایک اور دوسرے شخص کی. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دور سے امام علیہ السلام کی زیارت کر لوں، دیکھ لوں بس. تو کہا کہ اس نے پھر روشن دان کی جو ہے وہ کھڑکی کھولی. کھولنے کے بعد اس شخص نے، زائر نے جو زیارت کرنے آیا تھا، زندان بان سے کہا کہ میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس نے جب اوپر سے دیکھا تو کہا کہ امام کہاں ہے؟ کہا یہ تو رہے تیرے امام سامنے دور. کہا کہ یہ امام تھوڑی ہے، یہ تو کوئی کپڑا ہے ایسا جو زمین پہ بچھا ہوا ہے. تو کہا کہ یہی تو تیرے امام ہیں، غذا کم دی جاتی ہے، مظالم ڈھائے جاتے ہیں، جسم لاغر ہو چکا ہے، یہ تیرے امام ہیں جو کہ چادر کے نیچے ہیں. اللہ اکبر. یعنی چادر میں اور امام میں فرق ہی نہیں رہا. یہ ہے حکام وقت. اور پھر جب آخر میں امام علیہ السلام کو انگور میں زہر دیا گیا تو امام علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ تناول فرمایا یا فرماتے، آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک جانور بیٹھا تھا، کتا روایات میں ملتا ہے. امام نے وہ انگور کا خوشہ، اس سے انگور نکالا اور سامنے اس کی طرف پھینکا. تو وہ اس کتے نے جب اسے تناول کیا، کھا لیا، تو کھانے کے بعد وہ تڑپنے لگا، ہلاک ہو گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو امام علیہ السلام نے جب ظاہر حکم خدا ہے، جب وہ تناول فرمایا تو کہا کہ 3 دن کے بعد میری شہادت ہو جائے گی، ٹھیک ہے. 3 دن کے بعد امام علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی، رنگ کی کیفیت بدل گئی تھی، ٹھیک ہے، جسم کا رنگ بدل گیا تھا. جب امام کی شہادت ہوئی تو پھر با اجازت امامت امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے تجہیز و تدفین کے مراحل اور غسل و کفن کے مراحل جو ہے وہ انجام دیے. پھر آپ تشریف لے گئے. جب لے گئے تو اب امام علیہ السلام کے جنازے کی کیفیت یہ ہے کہ اٹھانے کے لیے مزدور نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں، مزدوروں کو بلایا گیا، ہائر کیا گیا کہ امام کے جنازے کو لے جاؤ اور دفنا دو گئی. پھر وہی افراد جو ہے وہ امام کے جنازے کو پل بغداد پر چھوڑ کر چلے گئے. اور پھر تاکہ سامنے سے جو ہے وہ ایک قافلہ جو آئے وہ امام علیہ السلام کو جو ہے وہ رونتے ہوئے چلا جائے. پھر حاکم وقت تک اطلاع ملی کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے، تو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اندر اضطراب پیدا ہونا شروع ہو جائے اور بنو عباس کی حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو جائے. تو کہا کہ نہیں، امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. کوشش یہی تھی حاکم وقت کی کہ نہیں، امام علیہ السلام طبعی وفات پا گئے ہیں. جبکہ لوگوں نے دیکھا، یعنی شاہدین نے دیکھا، امام کے چاہنے والوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور وہی روایات پھر تاریخ میں جو ہے وہ نقل ہوتی ہوئی چلی آ گئی. پھر حاکم وقت نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ نہیں، میں حاکم وقت ہوں اور یہ زمانے کے کی ایک برگزیدہ شخصیت ہے امام موسیٰ کاظم، تو امام کو دوبارہ سے تجہیز و تدفین کے مراحل کا انجام دیا. اور پھر اس کے بعد شاہانہ انداز میں امام کا جو ہے وہ جنازہ لے جایا گیا.
یہاں پر بات کو اس انداز میں تمام کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم قید میں رہے, ٹھیک ہے, لیکن قید میں تنہا تھے, ٹھیک ہے. امام کی قید میں اور چوتھے امام کی قید میں فرق ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں تھے لیکن تنہا تھے, ٹھیک ہے, لیکن امام سجاد جو شام میں قید میں تھے تنہا نہیں تھے, پھوپھیاں تھیں. وہ بہن سکینہ تھی کہ جس کی شہادت اسی زندان میں ہوئی. پھر اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں, جب امام کا جنازہ لے جایا گیا تو اگر امام علیہ السلام اپنا سر اٹھاتے جنازے میں سے اور دیکھتے کہ اتنا مجمع آ گیا ہے حاکم وقت کے کہنے پر اور اتنا شاہانہ انداز میں میرا جنازہ لے جایا جا رہا ہے, تو امام علیہ السلام کربلا کی طرف رخ کر کے یہ جملہ ضرور کہتے, کہا کہ اے ابا عبداللہ حسین, اے میرے جد, میں معذرت چاہتا ہوں, میرا جنازہ اس انداز میں اٹھایا جا رہا ہے اور آپ کا جنازہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پر پڑا رہا, بے گور و کفن پڑا. تو یہ امام علیہ السلام کی شہادت کا حوالہ ہے مختصر. ناظرین, جتنا غم اور ماتم آل محمد کی تکلیفوں پہ کیا جائے وہ کم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس امت محمدی کو عقل سلیم بھی عطا کرے اور محبت آل محمد سے بھی سرشار کرے, معنوی محبت آل محمد سے, کیونکہ محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. اسی بات پہ ہم آج کا پروگرام اپنے ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جب تک مجھے اور مولانا احسن کو اجازت دیجیے. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر, لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر, جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر, حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر.